ناظرین میرے ساتھ لائن پر موجود ہے کاشف انور صاحب، آپ صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے۔ کاشف انور صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں سر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے یہ بتائیے گا، جو حکومت نے 170 ارب روپے کا منی بجٹ پیش کیا ہے، اس کے اپنی معاشی جو اکنامکس ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ منی بجٹ کی وجہ سے الٹیمیٹلی مہنگائی ہوگی، ہر چیز بڑھے گی۔ ہم آئی ایم ایف کی شرائط پہ تمام جو منی بجٹس لا رہے ہیں، اور جو منی بجٹ یہ بھی آیا ہے یہ آئی ایم ایف کی شرط پہ ہی آیا ہے۔ ہمارے انٹرسٹ ریٹس جو بڑھے آئی ایم ایف کی وجہ سے بڑھے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے ملک کو بچانا ہے یا نہیں بچانا۔ کیا اسی طرح ہمارے منی بجٹس آتے رہیں گے؟ ہم نے کیا ملک کو منی بجٹس پہ ہی چلانا ہے؟ ہم نے کیا کوئی ایسے اقدامات نہیں کرنے کہ ہم آئی ایم ایف کے شکنجے سے باہر نکل سکیں؟ جب آئی ایم ایف ہمیں کہے گا ہم اپنی عوام کا گلا گھونٹتے رہیں گے، جب آئی ایم ایف کہے گا ہم اپنی عوام کے لیے پیسوں کو، چیزوں کو بڑھاتے رہیں گے، جب آئی ایم ایف کہتا رہے گا ہم جینا سفید پوش لوگوں کا مشکل کرتے رہیں گے، تو الٹیمیٹلی اس منی بجٹ سے بھی ہماری عوام بہت بری طرح سے متاثر ہوگی۔ تمام چیزیں بڑھ گئی ہیں، تمام چیزیں بڑھ جائیں گی۔ پیٹرول کی پرائسز آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں، اور جب صرف پیٹرول کی قیمت ہی بڑھ جائے تو آپ کی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی بقا کے لیے اگر حکومت کو یہ کچھ عرصے کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط ماننی بھی پڑتی ہیں، تو حکومت کو یہ عندیہ اپنی عوام کو دینا چاہیے، اور یہ عندیہ دینا ہوگا کہ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے یہ تمام انکریزز جو ہیں، یہ تمام چینجز جو آئے ہیں، یہ واپس لے لیے جائیں گے۔ تو الٹیمیٹلی عوام حکومت کے ساتھ ہے، ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہم پاکستان کے لیے کام کریں گے اور پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کاشف انور صاحب، حکومت ہمیشہ بجٹ اور منی بجٹ کے ذریعے جو بھی نئے قانون آرڈیننس لاتی ہے اس کا تمام بوجھ عوام پر ڈال دیا جاتا ہے، اس کا کوئی دوسرا حل بھی ہے؟ الٹیمیٹلی جب آپ کے پاس ریزروز نہیں ہوتے تو ہمیں ریزروز چاہیے، اور جو مشکل وقت آیا ہے پاکستان کے اوپر وہ ریزروز کی کمی کی وجہ سے آیا ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پہلے دن سے یہ شور مچا رہا ہے کہ آپ کیوں نہیں ایسی ڈیکلریشن اناؤنس کرتے جن کے پاس انڈکلیئرڈ فارن ریزروز ہیں وہ ڈکلیئر کر دیں، اسٹیٹ ان سے پیسے ریکویسٹ کر لیں۔ ہم $1 بلین کے لیے آئی ایم ایف کے پاس اور ڈونر ایجنسیز کے پاس جا کے ہاتھ باندھ رہے ہیں، تو ہم اپنی عوام سے کیوں نہیں ریکویسٹ کرتے؟ ہم کیوں نہیں اس کو 2-3 سال کے لیے اپنے پاس رکھتے اور اس کو وائٹ ڈکلیئر کریں جب 2-3 سال کے بعد ٹائم گزر جاتا ہے؟ ہم کیوں نہیں ایک ایسی ایمنیسٹی اناؤنس کرتے؟ کیونکہ دیکھیں ہمیں پیسے چاہیے ہیں اس وقت، ہمیں ملک کی بقا چاہیے ہے اس وقت، ہمارے پاس سورسز ہیں۔ ہم کیوں نہیں واٹر ریزروائرز کو بناتے؟ ہم کیوں نہیں آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جاتے؟ ہم کیوں نہیں سولر کو اور زیادہ فروغ دیتے؟ ہمارے پاس اور بھی ایونیوز ہیں۔ ہمارا $20 سے $25 بلین کی جو امپورٹ ہے وہ صرف فیول کی ہے، کیوں نہیں ہم اسے کم کرتے؟ بات یہ ہے، یہ ہم نے نہیں سوچنا، یہ جنہوں نے سوچنا ہے یہ ان کے سوچنے کی بات ہے کہ جو 2000 سے 2200 لوگ ہماری قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ ان کے سوچنے کی بات ہے۔ کیوں نہیں ان اسمبلیوں کی، اگر ہم ایمرجنسی میں ہیں تو کیوں نہیں ان کے پرکس ختم کیے جاتے؟ کیوں نہیں ان کی تنخواہیں ختم کی جاتی؟ کیوں نہیں ان کی تمام جتنی سہولیات دے رکھی ہیں وہ ختم نہیں کی جاتی؟ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو جو فری یونٹس ملتے ہیں کیوں نہیں ختم کیے جاتے؟ کیونکہ ایمرجنسی ہے۔ تو ایمرجنسی کے وقت میں ہم سب کو ایک پیج پہ آنا ہوگا، انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن جب تک تمام سیاسی پارٹیاں ایک پیج کے اوپر نہیں بیٹھیں گی، جب تک تمام سیاسی پارٹیاں چارٹر آف اکانومی کو سائن نہیں کریں گی، جب تک تمام سیاسی پارٹیاں ہمارے ملک کا، ہمارے بچوں کا اور پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کریں گی، تب تک نہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے، نہ ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے، اور نہ ہی ہمارے بچوں کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ کاشف انور صاحب، آخر میں یہ بھی بتائیے گا، اگر آئی ایم ایف سے یہ قسط مل جاتی ہے اس کے بعد ہماری معاشی جو سمت ہے، معاشی حالات ہیں، وہ بہتر ہو جائیں گے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ انشاءاللہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم 9th ریویو میں جائیں، کیونکہ ہمارے جو ڈالر کے ریزروز ہیں وہ بہت شدید بری حد تک گر گئے ہیں، اور ہم اس کو اپنا پورا نہیں کر سکتے۔ اصولی طور پہ کسی بھی ملک کے پاس کم از کم 3 مہینے کے لیے آپ کے امپورٹ کے پیسے ہونے چاہیے، جو کہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اصولی طور پہ 15 سے 18 بلین ڈالرز کے ریزروز ہونے چاہیے، جو کہ اس وقت صرف 2 سے 3 بلین ڈالرز کے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ریویو کے بعد
جتنے بھی ہمارے ڈونر ایجنسیز ہیں, ہمارے جو دوست ممالک ہیں, وہ بھی اپنے لونز کو ری شیڈیول کر دیں گے, ان کی دوبارہ ایلوکیشن ہو جائے گی. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم پیسے نہیں دیں گے, اور نہ ہی یہ ایسی بات ہے کہ ہم پیسے ان کے نہیں دیں گے, لیکن اس وقت مشکل وقت ہے, اس وقت حالات سازگار نہیں ہیں, اور صرف پاکستان کے ہی نہیں, پوری دنیا کے حالات اس وقت سازگار نہیں ہیں. تمام اکنامک کرنچز میں تمام ممالک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آئی ایم ایف کی بات مان لیتے ہیں, آئی ایم ایف کا ریویو ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد ہم اپنی پالیسیز کو چینج کرتے ہیں, ہمیں اپنے قبلے کو درست کرتے ہیں, ہم اپنی انڈسٹری کو امپروو کرتے ہیں, ہم اپنے ان اخراجات کو کم کرتے ہیں, ہم تمام سیاسی پارٹیاں ایک پیج کے اوپر بیٹھتی ہیں, چارٹر آف اکانومی سے پہلے چارٹر آف انڈرسٹینڈنگ کرتی ہیں کہ ہم ملک کے لیے ہیں اور ہم ملک کے لیے کام کریں گے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے حالات ٹھیک نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کرم نوازی نہ کرے. جی بہت شکریہ کاشف انور صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا.